کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب؟ کون بنے گا پنجاب کا سلطان؟ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر شبلی فراز صاحب۔ سینیٹر صاحب، آج تو بڑے حشاش بشاش اور جوان نظر آ رہے ہیں، کیا ہے کہ پنجاب کی سلطنت واپسی پی ٹی آئی کو ملنے جا رہی ہے؟ دیکھیں، اب پی ٹی آئی ایک سیاسی پارٹی ہے، اس کے لیڈر عمران خان نے، اس کی پارٹی نے بڑی جدوجہد کی ہے، اور ہم نے کوئی شارٹ کٹس نہیں لیے۔ ہم نے ہمیشہ جدوجہد کے طریقے ذریعے اپنی محنت کر کے اور قانونی آئینی اس میں دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے اپنی جدوجہد کی ہے۔ ہمارے لیڈر نے 26 سال جو ہے ایک جدوجہد کی ہے عمران خان نے، اور آج جو بھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور ہماری وہ لیڈر کی وہ نیک نیتی ہے جو کہ اس ملک کو آگے ایک خوددار قوم بنانا چاہتی ہے، ایک آزاد قوم بنانا چاہتی ہے، اور ایک خوشحال قوم بنانا چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں، جو گھبراتے نہیں، جو مستقل مزاج رہتے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہوا ہے، اور جو بھی ہماری جو بھی جدوجہد رہی ہے اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں، پنجاب تو نون لیگ کا گڑھ تھا، غیر یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کی، عمران خان کا بیانیہ ہے، جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے عمران خان کا بیانیہ جھوٹا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عوام کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے دور رس ہوتے ہیں، اور عوام کو آپ وہ زمانہ گیا۔ یہی میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جو اپنے پچھلے خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں جو شعور دیا ہے اس ملک کے لوگوں کو، اور خاص طور پہ نوجوانوں کو، اس سے جو ہے تو اب ملک بدل گیا ہے۔ اب جو ہے تو وہ پرانے طریقے نہ کارگر ثابت ہوتے ہیں، نہ آپ پرانے روایتی سیاست کر سکتے ہیں۔ اب جو ہے تو قوم، بلکہ یہ جو ینگر جنریشن ہے، یہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایک بڑے عرصے بعد، قائد اعظم کے بعد میرا خیال ہے، ہمیں ایک ایسا سنسیئر لیڈر ملا ہے جو کہ اس ملک کی جو ہے مستقبل کا امین ہے، اور وہ اس میں بہترین لیڈر میں ہوتی ہیں جو کہ عمران خان میں ہیں۔ اور اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اب صرف بات پنجاب کی نہیں، اب ہم یہ زرداری کو بھی، اس کی سیاست کو بھی ہم اکھاڑ کے پھینکیں گے۔ اب ہم سندھ بھی جائیں گے اور ہم بلوچستان بھی جائیں گے۔ سینیٹر صاحب، دیکھا جائے آپ کے بھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ فیصلے دیے تھے جب 9 اپریل کو ہو رہی تھی ووٹنگ، یا 3 اپریل کو ہو رہی تھی۔ اسی طرح پنجاب میں دوست مزاری نے بھی ایسا کیا، مطابقت رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسے برنی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، بالکل، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، آپ انگریزی میں جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایپل اور اورنجز کو کمپیئر نہ کریں۔ جو قاسم سوری نے جس اس میں تناظر میں اور جن حالات میں اپنی رولنگ دی تھی، اس میں ملک کی نیشنل سیکیورٹی پہ اٹیک ہوا تھا، اور ملک کی نیشنل سیکیورٹی سب سے افضل ہے۔ وہ اس سازش جس کے ذریعے وہ پورا وہ جو نو کانفیڈنس آ رہا تھا، وہ اسی سائفر میں اس کو ووٹنگ کو یا اس سازش کو وہ خود ہی بیٹھ کر وہ کامیاب کرتے۔ انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا۔ مزاری تو دیکھیں نا، ایک تو ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، وہ ایک لوٹا ہیں۔